یہ ان میں سے 8 میں سے ایک پہلی پنڈوبی ہے جسے پاکستان اپنی نوسینا کے بیڑے میں شامل کرنے والا ہے۔ تو چین دوارا نرمت اس پنڈوبی کو لانچ کیا گیا ہے، ایسے میں پاکستان اس پنڈوبی کو پراپت کرے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی سمندری طاقت کے بارے میں بتائیں گے جو پاکستان نیوی کو ناقابل تسخیر بنا دے گی۔ بات ہو رہی ہے پاکستان کی جدید ترین ٹائپ 039B ہنگور کلاس سب میرین کی۔ سوچیں کہ ایک ایسی سب میرین جو دشمن کی نظر سے بالکل پوشیدہ سمندر کی گہرائیوں میں خاموشی سے سفر کرے اور لمحوں میں دشمن کی طاقت کو راغ کر دے۔ یہ سب میرین اتنی طاقتور ہے کہ کسی بھی ملک کو صرف منٹوں میں تباہ کر سکتی ہے۔ یہ سب میرین کوئی عام سب میرین نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار ہے جو پاکستان کی دفاعی قوت میں سینکڑوں گنا اضافہ کرے گی۔ اس سب میرین کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دشمن کی سرحدوں کے قریب مہینوں تک بغیر پتہ لگائے چھپی رہ سکتی ہے۔ اس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور سائلنٹ موومنٹ اسے اتنا خطرناک بناتی ہیں کہ بڑے سے بڑا ریڈار سسٹم بھی اسے ٹریک کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسی صلاحیتیں دشمن کے لیے کتنی پریشان کن ہوں گی؟ یہی وہ طاقت ہے جو پاکستان کو ایک مضبوط اور محفوظ مستقبل کی ضمانت دیتی ہے۔ لیکن یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے پاکستانیوں، یہ سب میرین جدید ترین ڈیزائن اور انتہائی خاص خصوصیات کی حامل ہے جسے پاکستان نیوی نے اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے چین سے ماڈیفائڈ کروایا۔ چین نے پاکستان کی مخصوص دفاعی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہنگر کلاس میں اہم تبدیلیاں کی ہیں جو اسے خطے کی سب سے قابل اعتماد سب میرین بناتی ہیں۔ یہ سب میرین جدید ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم سے لیس ہے۔ یہ سسٹم سب میرین کو سمندر کی گہرائیوں میں بغیر آکسیجن کے کئی دنوں تک رہنے کی طاقت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب میرین بغیر سطح پر آئے ایک لمبے عرصے تک پانی کے نیچے چھپی رہ سکتی ہے۔ دوستو، پہلے زمانے میں سب میرینز کو آکسیجن کے لیے پانی کی سطح پر آنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے انہیں ریڈار اور دوسری ٹیکنالوجی سے آسانی پکڑا جا سکتا تھا۔ لیکن ہنگور کلاس سب میرین کو اس مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے AIP سسٹم کی وجہ سے دشمن کی جدید ترین ڈیٹیکشن سسٹمز بھی اس کا سراغ لگانے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں نان میگنیٹک ہل استعمال کی گئی ہے جو سب میرین کو میگنیٹک ڈیٹیکشن سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے جدید سونار سسٹم اور جدید نیویگیشن ٹیکنالوجی اسے پانی کی گہرائیوں میں بالکل خاموشی سے حرکت کرنے کی طاقت دیتے ہیں، لہٰذا اس کی یہی سائلنٹ موومنٹ دشمن کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ سب میرین بغیر کسی کو خبر کیے خفیہ طریقے سے دشمن کی سرحدوں کے قریب پہنچ سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان نیوی کو سیکنڈ سٹرائک کی مکمل صلاحیت ملتی ہے، یعنی اگر دشمن حملہ کرے تو پاکستان فوری اور مؤثر جواب دے سکتا ہے۔ اگر اس کی لمبائی اور وزن کی بات کریں تو ہنگر کلاس سب میرین کی مکمل ڈسپلیسمنٹ 2800 ٹن ہے جو اسے زیادہ تیز اور پھرتیلا بناتی ہے۔ اس کی لمبائی 76 میٹر اور بیم 8.4 میٹر ہے۔ یہ سب میرین سمندر کی گہرائیوں میں 300 میٹر تک ڈائیو کر سکتی ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 20 ناٹ یعنی تقریباً 37 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جو اسے خطے کی سب سے طاقتور سب میرینز میں شامل کرتی ہیں۔ دوستو، اس سب میرین کو آپریٹ کرنے کے لیے 38 ماہرین پر مشتمل عملہ درکار ہوتا ہے جو اسے دشمن کی سرحدوں تک بغیر کسی رکاوٹ کے لے جا سکتا ہے۔ اس کی رینج 13,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، یعنی یہ مہینوں تک اپنے مشن کو بخوبی سر انجام دے سکتی ہے۔ یہ تمام تفصیلات بتاتی ہیں کہ ٹائپ 039B نہ صرف پاکستان نیوی کو جدید ترین ٹیکنالوجی فراہم کر رہی ہے بلکہ دفاعی اعتبار سے اسے ایک نمایاں پوزیشن بھی دلوا رہی ہے۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں ہنگور کلاس سب میرین کے سب سے خطرناک اور اہم پہلو یعنی اس کی اسلحہ سازی اور مولک ہتھیاروں کی۔ یہ سب میرین 21 انچ کے 6 طاقتور ٹارپیڈوز فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو زیر آب جنگی کارروائیوں میں بے حد مؤثر ہیں۔ ان ٹارپیڈوز میں U8 ٹارپیڈو شامل ہیں جن کی رینج زیادہ سے زیادہ 45 کلومیٹر ہے۔ یہ ہتھیار دشمن کی بحری قوتوں کو قریب آنے سے روکنے اور ان کی نقل و حرکت پر قابو پانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان ٹارپیڈوز کے علاوہ ہنگور کلاس سب میرین اپنے ٹارپیڈو ٹیوبرز کے ذریعے 82YJ اینٹی شپ میزائل بھی فائر کر سکتی ہے جن کی زیادہ سے زیادہ رینج 290 کلومیٹر ہے۔ لیکن دوستو، سب سے خاص بات یہ ہے کہ پاکستان نیوی اپنی ہنگور کلاس اس سب میرین میں اپنی دیسی تیار کردہ نیوکلیئر آرم کروز میزائل بابر 3 کا استعمال کرے گی۔ بابر 3 میزائل کی سب سے بڑی خوبی اس کی ریڈار سے بچنے کی صلاحیت ہے جو اسے ایک سٹیلتھ ہتھیار بناتی ہے۔
इस मिसाइल की सबसे ज्यादा रेंज 450 किलोमीटर है और ये 500 किलोग्राम के न्यूक्लियर वारहेड को ले जाने की सलाहियत रखता है। बाबर 3 की सबसोनिक रफ्तार जो कि 990 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है, इसे दुश्मन की दिफाई लाइंस में घुसकर फौरी वार करने की सलाहियत फराहम करती है। बाबर 3 की एक और हैरत अंगेज खसूसियत इसकी सबसोनिक रफ्तार और जदीद नेविगेशन सिस्टम है, जो इसे दुश्मन की दिफाई लाइंस में घुसकर निहायत तेजी और मुअस्सर तरीके से अपने हदफ को निशाना बनाने की ताकत देता है। ये मिसाइल सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है और समंदर की सतह के बिल्कुल करीब परवाज करता है, जिसे टीरियन हगिंग मोड कहा जाता है। इस अंदाजे परवाज की वजह से दुश्मन के रेडार्स को इसका पता लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ये मिसाइल जमीन की ऊंच नीच के साथ चलता है और डिटेक्शन सिस्टम्स को चकमा देता है। बाबर 3 में जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी शामिल है जो इसे इंतहाई पोशीदा बनाती है और इसकी स्टेल्थ परवाज इसे दुश्मन की फिजाई निगरानी और एंटी मिसाइल सिस्टम से महफूज रखती है। ये खसूसियात बाबर 3 को निहायत खतरनाक हथियार बनाती हैं, जो पाकिस्तान नेवी की सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत में बेपनाह इजाफा करती है। इस सलाहियत की वजह से पाकिस्तान न सिर्फ दुश्मन के इब्तिदाई हमले का जवाब दे सकता है, बल्कि इसे मजबूत और गैर मुतवक्के अंदाज में हमला करके दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की ताकत भी मिलती है। ये खसूसियात बाबर 3 को निहायत खतरनाक हथियार बनाती हैं, जो पाकिस्तान नेवी की सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत में बेपनाह इजाफा करती है। इस सलाहियत की वजह से पाकिस्तान न सिर्फ दुश्मन के इब्तिदाई हमले का जवाब दे सकता है, बल्कि इसे मजबूत और गैर मुतवक्के अंदाज में हमला करके दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की ताकत भी मिलती है। ये तमाम हथियार और असला साजी की खसूसियात मिलकर अंगूर क्लास मैरीन को एक मौलिक और नाकाबिले तस्खीर दिफाई हथियार बनाते हैं। ये सब मैरीन न सिर्फ दुश्मन के बहरी कुव्वतों को बेअसर करने की सलाहियत रखती है, बल्कि अपनी पोशीदा कार्रवाइयों के जरिए दुश्मन की आम तनसीबात को निशाना बना सकती है। नाज़रीन, हंगूर क्लास सब मैरीन्स की शमूलियत से पाकिस्तान नेवी की ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। मुस्तकबिल में पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए कई नए मंसूबे ज़ेरे गौर हैं। कुछ खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान चीन से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स खरीदने पर गौर कर रहा है। अगरचे अभी तक इस खबर की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई, लेकिन दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये एक मुमकिन कदम हो सकता है जो पाकिस्तान को समंदरी जंग में और भी मजबूत बनाएगा। न्यूक्लियर सबमरीन्स की मदद से पाकिस्तान न सिर्फ अपनी सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत को मजीद बेहतर कर सकेगा, बल्कि दुश्मन की बहरी सरगर्मियों पर मजीद सख्त नजर भी रख सकेगा। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी एक नए तवील रेंज क्रूज मिसाइल पर काम कर रही है, जो हंगूर क्लास सबमरीन्स के साथ लॉन्च किया जा सके। इस किस्म के जदीद हथियार पाकिस्तान को उन ममालिक की सफ में ला खड़ा करेंगे जो जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मजीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।